اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کیا ہے؟ باطل۔ اور اس بات کی تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق اقوال سے ہو یا اعمال سے ہو، جو انسان اعمال کرتا ہے، چاہے وہ باطنی اعمال ہو چاہے ظاہری اعمال ہو، وہ عبادت ہے۔ رسول کا کیا معنی ہے؟ رسول کا معنی عربی زبان کے اندر پیغام پہنچانے والا۔ فرشتے کو بھی رسول کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیغام پہنچانے والا ہے۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور حج کر اگر تیری استطاعت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 منٹ پہلے یہ کافر تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کون ہو گیا؟ مسلمان۔ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے شر سے اس کی برائی سے محفوظ رہیں، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ بڑے بڑے 4 فرشتے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، اور چوتھے نمبر پر ملک الموت، کرامن کاتبین ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی موت سے بچاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے اور انسان مرتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے بندہ تو گیا، خلاص نہیں بچے گا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسے بچ کیسے گیا، لیکن وہ جو فرشتہ ہے جو موت سے بچاتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مرنے نہیں دے گا۔ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس وقت مرے گا، اس سے پہلے مر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ اتنی تعداد ہے کہ جو بیت المعمور ہے، جو آسمانوں پر ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا وہ طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار طواف کر لیتا ہے وہ اپنی لائن میں لگ جاتا ہے، قیامت تک باری نہیں آئے گی اس کی۔ اب لگا لیں انداز، کوئی ایسا ایک بالش آسمان کے اوپر خالی نہیں ہے جس کے اوپر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے اور سب کے پر غالب ہے، اور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ ناسخ ہے۔ اس کے پر عمل کرنا، جو اس کے پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کے پر عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جینے کے بعد ایمان لانا۔ آخرت کا دن وہی ہے کہ جس کے اندر انسان سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر اور نشر کیا جائے گا۔ الحديث شريف ليس يدركه إلا الذي فارق الأوطان مغتربا وجاهد النفس في تحصيله فغدا يجتاز بحرا وفي الأوعاد مضطربا يلقى الشيوخ ويروي عنهم سندا وحافظا ما روى عنهم وما كتبا۔ حديث الثاني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی اس مبارک دورے کی دوسری حدیث ہے، اور یہ دوسری حدیث بڑی عظیم ہے، بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، جو خلیفۃ الثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کان بارزا للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے باہر، یعنی لوگوں کی کثرت تھی۔ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اچھے خاصے لوگ موجود تھے۔ کان بارزا للناس اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک بندہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بڑے ہی سفید، بہت زیادہ سفید، شدید سواد الشعر، اس کے جو بال تھے وہ بڑے ہی کالے، سن کالے،
خوبصورتی کی انتہا دیکھیے آپ، کتنا خوبصورت ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کوئی سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے اس کے اوپر، جیسے ابھی بالکل تیار ہو کر آئے بندہ. ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے اس بندے کو کوئی نہیں جانتا کہ ہے کون. اگر اہل مدینہ میں سے ہوتا، یعنی مسافر ہوتا، تو ہمیں پتہ لگ جاتا کہ اس کے اوپر گرد و غبار ہوتی اور ایسے معاملات ہوتے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ بھائی مسافر بندہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ اس بندے کو جانتا نہیں ہے، اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں جانتا. ولا يعرفه منا احد، کوئی بھی نہیں جانتا ہے کون یہ. اہل مدینہ کا تو نہیں ہے، اگر اہل مدینہ میں سے ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی جانتا. اور مسافر بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے. تعجب والی بات ہے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ بندہ جب آیا تو چونکہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد، تو لوگ کے کندھے پھلانگتا ہوا آگے گیا، اس کے اندر موجود نہیں. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ گئے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، لگا دیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں کے اوپر رکھ لیے. ایک دوسری روایت کے اندر آتے صحیح حدیث کے اندر کہ انہوں نے آپ نے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے، یہ بھی آتا ہے. ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد، اور کہا اے محمد. اہل مدینہ والے یعنی صحابہ کرام کا اسلوب یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کیا کرتے تھے، اس طرح مخاطب کیا کرتے تھے یا رسول اللہ. لیکن کوئی اگر اہل بادیہ میں سے کوئی اعرابی کوئی بدو آیا کرتا تھا تو اس کا یہ اسلوب ہوا کرتا تھا کہ یا محمد، اس کا یہ اسلوب ہوا کرتا تھا. تو یہ شخص نے ایسا ظاہر کیا کہ یہ کہیں سے آیا ہے، ایک بدو شخص جس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. یا محمد، یا رسول اللہ تو کون کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. وہ کون کہہ رہا ہے؟ یا محمد. یہ اسلوب ہے. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام سے متعلق بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ مجھے اسلام کا پتہ نہیں ہے، مجھے اسلام سے متعلق بتائیے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، دین سکھانے والے، کہ جو بھی سوال کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. آپ نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے، اور جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کیا ہے؟ باطل. لہو دعوت الحق، اللہ رب العالمین کی عبادت حق کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جن مخلوقات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ باطل. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے؟ عبادت ایسا جامع لفظ ہے، اسم جامع لکل ما يحبہ اللہ ویرضا، ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس پر اللہ رب العالمین راضی ہے، من الاقوال والاعمال، یا تو وہ اس کا تعلق اقوال سے ہو یعنی انسان جو بولتا ہے، یا اعمال سے ہو جو انسان اعمال کرتا ہے، الظاہرہ
والباطن، یا پھر ان اقوال کا تعلق ظاہری جیسے یہ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، والباطن وہ اعمال چاہے وہ باطنی اعمال ہو چاہے ظاہری اعمال ہو وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اقوال کو ان اعمال کو پسند کرتا ہے اور ان کے پر راضی ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ ظاہری جیسے اسلام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری۔ اور باطنی چیز کیا ہے؟ باطن جس کا تعلق انسان کے دل سے، جیسے توکل ہے، جیسے محبت ہے، جیسے خشیت ہے، جیسے انابت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ساری چیزیں کس کا تعلق؟ دل سے۔ یہ ساری چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ اس جامع لفظ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس بات کی گواہی دے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور اس بات کی تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا کیا معنی ہے؟ رسول کا معنی عربی زبان کے اندر پیغام پہنچانے والا، اس لیے رسول ہر پیغام پہنچانے والوں کو رسول کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر سفیر کو رسول کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر رسول میں پیغام پہنچانے والا۔ فرشتے کو بھی رسول کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیغام پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے، وہ لوگ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ کہ تو اس بات کی گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور حج کر، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تیری استطاعت ہے تو پھر حج کر۔ سال میں ایک دفعہ، یعنی عمر کے اندر، یعنی پوری زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اگر جس کے پاس استطاعت ہے تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز قائم جب ہوتی ہے کہ جب انسان اس کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو وقت مقررہ پر فرض قرار دیا، تو یہ وقت پر ادا ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ رکوع کرنا یہ جماعت کی دلیل ہے، تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے، گھروں کے اندر نہیں، گھروں کے اندر نہیں ہوتی نماز۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ رب العالمین کو ان کے اندر پکارو۔ تو یہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ صلو، نماز پڑھو، صرف نماز پڑھنے کا کہیں نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اقامت، اور اقامت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں، اس کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کے تمام شروط کے ساتھ، اور اس کے تمام واجبات کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ تو نماز قائم کرنا ہے، نماز قائم اسی طرح ہوتی ہے کہ جب اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، مساجد کے اندر ادا کی جائے، اور اس کے تمام ارکان کے ساتھ ادا کی جائے، تمام واجبات کے ساتھ ادا کی جائے، اور تمام شروط کے ساتھ ادا کی جائے، اس کو کہتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ جو فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے،
اس کو اس زکوٰۃ کو فقراء مساکین کے اندر اور جو مستحقین لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، ان کے پر صرف کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے، یا اس کے برابر پیسہ موجود ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے اوپر رکھے 1 سال گزر جائے، آپ کے سارے معاملات سارے خرچے چل رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس پیسے کے اوپر 1 سال گزر گیا، رکھے کمی نہیں آئی اس کے اندر، تو پھر 2.5% یعنی اس پیسے کو 40 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ نکال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں 2.5%، یہ نکال دینا ہے۔ یہ فرض ہے، ایک دفعہ سال میں اگر اتنا پیسہ ہے تب۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، پورے سال میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کے اندر رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے اندر روزے فرض ہیں۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ بھی چل رہا ہے، اس کے اندر تو روزے کا انسان رکھ لے گا تو اچھی بات ہے، بڑا ثواب ہے، اس کو ملے گا، لیکن رمضان کے روزے میں اختیار نہیں ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا ہی ہے آپ نے، یہ فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے۔ وتحج البیت، اگر استطاعت ہے، زیادہ راہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، ادھر کا خرچہ بھی موجود ہے، جانے کا خرچہ بھی موجود ہے، اپنی بدنی استطاعت بھی موجود ہے، مالی استطاعت بھی موجود ہے، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، فرض ہے حج، آپ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، آپ سفر پہ جا سکتے ہیں، اپنی مالی جسمانی ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کے پر حج کرنا فرض ہے، جیسے ہی وقت آئے گا فوراً اپنے حج پہ نکلنا، پھر اختیار نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی ساری چیزیں خرچے روک کر پھر آپ نے حج پر جانا ہے، ایسا نہیں ہے، آسانی ہے، استطاعت ہے، تب انسان کے اوپر یہ حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہے۔ قال صدقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام سے متعلق بتایا کہ یہ اسلام ہے، ان چیزوں پر عمل کرو گے تو یہ اسلام کہلائے گا، آپ مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے وَتَعْتَمِرَ، اور عمرہ کرو، یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے۔ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، جب انسان جنبی حالت کے اندر ہو جاتا ہے، اسے احتلام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد غسل کرنا بھی واجب ہے، یہ بھی اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے اندر داخل ہے۔ اور وضو کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے، یہ بھی بعض روایت کے اندر موجود ہے۔ قال صدقت، تو یہ جو اجنبی شخص تھا، یہ جو آیا تھا اور سوال کرنے لگا، اس نے کہا آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ بالکل ایسے ہی اسلام ہی۔ سبحان اللہ، لوگ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ، سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہمارے تو بڑا تعجب ہے بھائی، اس شخص کے اوپر سوال کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں ہاں بات ایسی ہے، بات ایسی ہے جیسا آپ نے فرمایا، بات ایسی ہے، تو تعجب والی بات ہے نہیں ہے۔ بندہ پوچھتا وہ ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو تو پتہ نہیں ہے، پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، ان کے بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو کہ عجیب ہے۔ قال، یہ اس کے اندر جو اسلام کے اصول بتائے گئے، اسلام کے اصول بتائے گئے، یہ اسلام ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں اسلام سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ دوسری احادیث کے اندر موجود ہے، یہ اسلام کے اصولی بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ 5 ہیں۔
اس کے پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور جو اس کی تفصیلات ہیں جتنی استطاعت ہے انسان وہ کرے گا، جتنا کرتا جائے گا وہ زیادہ حقیقی مسلمان بن جائے گا۔ ایک مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان حکمی اور ایک مسلمان حقیقی۔ حکمی مسلمان کون ہے؟ جس نے کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گیا، اب یہ مسلمان ہے، اب یہ اس کا حکم مسلمانوں والا تھا، 5 منٹ پہلے یہ کافر تھا، جیسے اسلام کے اندر داخل ہوا اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کون ہو گیا؟ مسلمان۔ یہ حکمی مسلمان ہے، اس کا مسلمانوں والا حکم ہے، اور کافروں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اب جب تک ہی اس کے پر اب بہت ساری چیزیں لازم ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں کرے گا تو وہ حقیقی مسلمان کہلائے گا۔ پہلے حکمی مسلمان تھا، ابھی حقیقی مسلمان ہے۔ تو یہ دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ یہ تکمیل ایمان ہے، تکمیل الاسلام ہے، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جسے ہم کہیں واقعی مسلمان ہے۔ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے شر سے اس کی برائی سے محفوظ رہیں، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس کے بعد اس شخص نے دوسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، تو مجھے دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ عن الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے کر آئے، اللہ رب العالمین کے جتنے لوازمات ہیں، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے پر، اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر، اللہ رب العالمین کے اکیلے معبود ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور اچھے صفات کے اوپر، اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر تو ایمان لے کر ان تؤمن باللہ۔ وملائکتہ، دوسرا رکن یہ ہے ایمان کا کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اسی طرح کرتے، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی کوئی ایسی قضاء حاجت نہیں ہوتی جس طرح ہم قضاء حاجت کرتے ہیں، اس طرح ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بڑے منزہ ہر عیب سے پاک ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ وملائکتہ، اور ان کے اندر بھی درجات ہیں، بڑے بڑے 4 فرشتے، ایک سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پر میکائیل علیہ السلام، تیسرے نمبر پر اسرافیل، اور چوتھے نمبر پر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بعض اسرائیلی روایتوں کے اندر ان کا یہ نام موجود ہے کہ اسرائیل کہتے ہیں، لیکن ان کا نام اسرائیل کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ یہ بڑے بڑے 4 فرشتے۔ اس کے بعد حملۃ العرش، اللہ رب العالمین نے جو اللہ رب العالمین کا عرش اٹھائے ہوئے بڑے عظیم فرشتے، جو کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی موت سے بچاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے اور انسان مرتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے بندہ تو گیا، خلاص نہیں بچے گا، ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسے بچ کیسے گیا، لیکن وہ جو فرشتہ ہے جو موت سے بچاتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مرنے نہیں دے گا۔ جب جو ٹائم
لکھا ہوا ہے اسی وقت مرے گا، اس سے پہلے مر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انسانوں کے سامنے مر سکتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے شاید یہ مر گیا، خلاص اب یہ نہیں بچے گا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ مر گیا، اللہ رب العالمین زندگی ڈال دی، بچ گیا وہ بندہ، کیونکہ اس کی موت کا وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے، بچ گیا۔ وملائکتہ، تو یہ فرشتے اتنی تعداد کے اندر ہے کہ کوئی تعداد حساب میں نہیں ہے، ہمارے انسانوں کے حساب میں وہ تعداد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اتنی تعداد ہے کہ جو بیت المعمور ہے، جو آسمانوں پر ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا وہ طواف کرتے، جو ایک بار طواف کر لیتا ہے وہ اپنی لائن میں لگ جاتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی اس کی۔ اب لگا لیں اندازہ کتنی تعداد ان فرشتوں کی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی ایسا ایک بالش آسمان کے اوپر خالی نہیں ہے جس کے اوپر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وملائکتہ وکتبہ، اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، اس کے اوپر اجمالی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نازل فرمائی تھی، اور قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کی نازل فرمائی۔ اب اس کے اندر جو تحریف ہو چکی ہے، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ ایمان اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی، اجمالی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن یہ جو بھی کتاب موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، وہ حقیقی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کرتا ہے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری تحریفات آ چکی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ وکتبہ، اور قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے اور سب کے پر غالب ہے، اور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ ناسخ ہے، یہ ناسخ ہے، اس کے پر عمل کرنا ہے، جو اس کے پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کے پر عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عجیب معجزات ہیں جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا، آپ نے دکھا دیا، صحابہ کرام نے مطالبہ کیا تھا، آپ نے دکھا دیا اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ جو معجزہ ہے یہ قیامت تک کے لیے، وہ تو ختم ہو گئے سارے معجزے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عجائبات ذکر فرمائے نا، وہ قیامت تک سارے اہل علم نکالتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ لا تنقضی عجائبہ، جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہ اس کتاب کی جو عجائبات ہیں نا، راز ہیں، جو اسرار ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں، ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، جس طرح ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَكُتُبِهِ، تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی بہترین کتاب ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور ایمان کا حصہ یہ بھی ہے، رکن یہ بھی ہے کہ جو جتنے بھی رسول آئے ہیں، 313 رسول اور 1,24,000 پیغمبر، انبیاء، یہ آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے، لوگوں کو بتانے کے لیے، تو ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جن کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ان پر ہمارا ایمان ہے، کسی سے اس طرح ان کے معاملات تھے، ان کے نام تھے، ان کے حالات یہ تھے۔ جن کا نہیں بتایا ہمیں ایمان اجمالی طور پر ہمارا ان کے پر ایمان ہے کہ سارے رسول گزر چکے ہیں جہاں اللہ رب العالمین ان کو بھیجا۔ آخری رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔
ورسلہ، تو تمام رسولوں پر جتنے بھی گزر چکے ہیں سب پر ایمان لے کر آنا۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں کہ جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ماضی سے متعلق کہ ایسا ہو چکا ہے، ان کی تصدیق کرنا، یہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا جو چیزیں آنے والی ہیں قیامت تک کہ بھئی یہ چیزیں معاملات ہوں گے، ان کی بھی تصدیق کرنا ہم پر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ان کی تصدیق کرنا، چاہے وہ ہماری عقل میں داخل ہو یا نہ ہو، سب احادیث کی تصدیق کرنا، اس پر عمل کرنا جتنی استطاعت ہے وہ انسان کرے گا۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان کا ایک اور حصہ، ایک اور رکن یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا۔ اور دوسری بات کے اندر ہے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جینے کے بعد ایمان لانا۔ آخرت کا دن وہی ہے کہ جس کے اندر انسان سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر اور نشر کیا جائے گا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کا دن۔ اس کے اندر آخرت کے دن کے اندر جتنی بھی تفصیلات موجود ہیں، میزان ہے، صراط ہے، اور لوگوں کا حشر ہے، نشر ہے، کس طرح ہوگا، وہ سارے معاملات اس کے اندر، اس کلمے کے اندر یوم الآخر کے اندر داخل ہے، حوض اور جتنی بھی ساری چیزیں ہوں گی۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آخری ایمان کا رکن کیا ہے؟ انسان تقدیر پر ایمان لے کر آئے، تقدیر پر ایمان لے کر آئے، اچھی بری تقدیر، خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، کیا کھائے گا، جیے گا نہیں جیے گا، کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، میں نہیں جانتا کہ کل میں کیا کروں گا، مجھے نہیں پتا، ماذا اکسب غدا۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ ظاہری طور پر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، مجھے یہ چیز نقصان مجھے پہنچ گیا ہے، میرے گھر کا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ انسان کو پسند ہے؟ پسند ہے انسان کو؟ نہیں پسند ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی۔ جو انسان کو ناپسند ہے، جو انسان پسند نہیں کرتا کہ ایسا میرے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ جو انسان کو مل رہا ہے، جو نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور شرہ، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، کوئی بیماری لگ گئی، تو اس کے بعد صبر کرنا چاہیے، سب کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ رب العالمین کی ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ، تو اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ بات ایسی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے، یہ آپ نے سچ فرمایا۔ ابھی ان کو تعجب نہیں ہو، کیونکہ پہلے تعجب ہو چکا ہے، وہ ابھی اندر ہی اندر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہاں تک رکیں گے، پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال ہوگا اور چوتھا سوال ہوگا اس شخص کا، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے کہ وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا اہم ترین، اس سے بھی ان دونوں چیزوں سے اہم ترین چیز ابھی آنے والی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔